الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. ہر عمل کا ظاہر اور باطن جب مکمل طور پر صحیح اور درست ہوتا ہے تب وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے. عمل کے ظاہر کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے، عمل کے باطن کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے. ایک مسلمان، ایک مومن بندہ یا بندی جو بھی نیک کام کرتے ہیں، جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، ان کی ایک ظاہری شکل اور ایک باطنی حقیقت ہوتی ہے. ظاہری شکل کیا ہے؟ مثال کے طور پر نماز ہے. نماز کا ایک ظاہر ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں، رکعت باندھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، رکعت باندھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں، پھر سلام پھرتے ہیں. یہ پورے ارکان کی جو ادائیگی ہے یہ نماز کا ظاہر ہے. نماز کا ایک باطن ہے کہ آپ یہ نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں، یہ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اس نماز سے آپ کیا چاہتے ہیں. یہ نماز کا باطن ہے. ایک آپ نے شروع رکعت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک جو اٹھک بیٹھک کی ہے، کھڑا ہوا، رکوع کیا، سجدے کیے، پھر اتحیات میں بیٹھے، یہ جو آپ ارکان ادا کیے یہ ظاہر ہے. اور یہ عمل اور یہ ارکان اور یہ پورے حرکات کا جو مجموعہ ہے، جو نماز ہے، اس نماز کو آپ نے کس کے لیے پڑھی ہے؟ کیا مقصد تھا آپ کو نماز پڑھنے کا؟ یہ نماز کیوں پڑھی، کس کے لیے پڑھی؟ اگر یہ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی، ایک مومن ہونے کی وجہ سے پڑھی، تو یہ نماز اللہ کی یہاں قبول ہوگی. چاہے نماز کتنی ہی اچھی طرح آپ نے ادا کی ہو، لیکن نماز آپ نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی، لوگوں کے دکھانے کے لیے پڑھی، یا کسی اور کے ڈر سے پڑھی، یا کسی اور مقصد سے پڑھی، تو اللہ کے یہاں یہ نماز قبول نہیں ہوگی. چاہے آپ کتنا لمبا قرآن پڑھیں، کتنا لمبا رکوع کریں، کتنے لمبے سجدے کریں، آپ روئیں گڑ گڑائیں، لیکن نماز آپ نے
اس لیے پڑھی کہ لوگ دیکھیں مجھے نمازی کہیں، یا نماز اس لیے پڑھی کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو کاروبار نہیں چلے گا، دھندا نہیں چلے گا، میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرا کاروبار اچھا چلے۔ تو کوئی بندہ نماز کاروبار کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ نماز روزی روٹی کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ نماز کسی اور مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو وہ نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ پھر وہ کون سی نماز ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہوگی؟ نماز کے ظاہر میں تھوڑی بہت کوتاہی ہو جائے اللہ یہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن نماز کسی اور کے لیے پڑھی جائے، کسی اور مقصد کے لیے پڑھی جائے تو اللہ کے یہاں یہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے یہاں یہ نماز قبول ہونے کے لیے یہ نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہوگی۔ بالکل اسی طریقے سے آپ حج کرتے ہیں، زندگی میں ایک بار یہ حج فرض ہوتا ہے، خوب پیسے خرچ ہوتے ہیں، مالی اور جانی مشقت ہوتی ہے، آدمی تکلیف برداشت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، پھر وہاں بھی تقریباً پوری جانی مشقت محنت کوشش ہوتی ہے، لیکن افسوس ہوگا تب کہ یہ حج آدمی لوگوں کے لیے کرے، کہ حج میں کرنے کا مقصد ہے کہ لوگ مجھے حاجی بولے، مجھے حاجی بلائیں، مجھے الحاج بلائیں۔ تو معلوم ہوا یہ حج کا ظاہر تو ٹھیک ہے لیکن حج کا باطن صحیح نہیں ہے، حج کا جو اندرونی ہے، مقصد ہے، نیت ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کرے، پائی پائی کا حساب کرے اور پورے مکمل پیسوں کی، جائیداد کی، اپنی جو بھی نصاب ہے اس کے بقدر نصاب کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالے، لیکن وہ زکوٰۃ لوگوں کے ڈر سے نکالے یا لوگوں کے لیے نکالے، لوگوں کو بتانے کے لیے نکالے، ایک ایک پائی کا خرچ آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، تو یہ زکوٰۃ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے یہاں یہ زکوٰۃ، اللہ کے یہاں یہ حج، اللہ کے یہاں یہ نماز قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ حج اللہ کے لیے کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، کہ میں حج کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہو جائے، میں نماز پڑھ رہا ہوں صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہو جائے، میں مال خرچ کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہو جائے، میں روزے رکھ رہا ہوں صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہو جائے، تب جا کر یہ اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوتے ہیں۔ کیوں؟ نماز کا ظاہر بھی صحیح ہے، نماز کا باطن بھی صحیح ہے، حج کا ظاہر بھی صحیح ہے، حج کا باطن بھی صحیح ہے، زکوٰۃ کا ظاہر بھی صحیح ہے، زکوٰۃ کا باطن بھی صحیح ہے، روزے کا ظاہر بھی صحیح ہے اور باطن بھی صحیح ہے۔ ہر عمل کا ظاہر اور باطن جب صحیح ہوتا ہے تب عمل اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے ظاہر بھی صحیح ہونا ضروری ہے، باطن بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو ظاہر جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ جو آپ جس ڈھنگ سے، جس طریقے سے آپ عمل کر رہے ہیں، اب ظاہر بات ہے کوئی بھی عمل نبی کے طریقے سے ہٹ کر نہیں ہوگا۔ آپ نماز کسی غیر کے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، نبی کے طریقے سے ہی پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی کا اپنا اسٹائل کسی غیر کا ہو، لیکن نماز تو کسی غیر کے طریقے کا نہیں ہوگا، نماز تو نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اسی طریقے سے حج آدمی کر رہا ہے، حج تو سنت کے مطابق ہی ہوگا، بھلے بندے کو وہ سنت یاد نہ ہو، وہ سنتوں کا علم نہ ہو، لیکن جو کرے گا سنت کے مطابق کرے گا۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے تقریباً 52 سنتیں ہیں، 50 پر 2 سنتیں۔ بیٹھے ہوئے مسلمانوں میں سے کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں کہ بھئی آپ نماز کی 52 سنتیں لائن سے سنانا شروع کرو، شاید کوئی مسلمان ہوگا جو 52 سنتیں سنا پائے گا، کوئی نہیں سنا پائے گا۔ کیوں؟ اسے سنتوں کا علم نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مسلمان سنت کے خلاف نماز پڑھ رہا ہے، نماز و سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے، لیکن
اسے سنتوں کا علم نہیں ہے، اسے نہیں معلوم کہ نماز میں یہی سنت ہے، میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ سنت ہے، اس کا علم نہیں ہے، لیکن اس نے سیکھی نماز سنت کی، کسی اور سے سیکھی ہے تو سنت کے مطابق سیکھی ہے، سنتوں کا علم نہ بھی ہو لیکن نماز سنت کے مطابق ہوگی، تو جب نماز سنت کے مطابق ہوگی تو نماز کی شکل صحیح ہوگی، تو نماز کی شکل تو صحیح ہے، نماز کی صورت بھی صحیح ہے، لیکن نماز کا جو باطن ہے، جو اصل مطلوب ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان اعمال کا باطن بھی صحیح ہونا ضروری ہے، ان اعمال کی جو روح ہے ان کا پایا جانا ضروری ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی روح ہے اخلاص۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں خالص اللہ کے لیے کرنے کو، کسی بھی عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا، یہ اخلاص ہے۔ تو حج آپ کر رہے ہیں، حج کی ادائیگی کے لیے آپ تیار ہیں، حج کے سفر کے لیے آپ تیار ہیں، تو پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ یہ حج صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ گھر سے نکلنے سے لے کر گھر کو واپس آنے تک حج کے ارکان ہو، حج کے اعمال ہو، حج کے آداب ہو، حج کے جو بھی کام ہو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ آپ کھانا کھلا رہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، آپ فلاں کام کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، آپ یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اللہ کے یہاں یہ حج قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جیسے نماز فرض ہے، نماز میں اخلاص بھی فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، حج میں اخلاص بھی فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ میں اخلاص بھی فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، روزے میں اخلاص بھی فرض ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو روزہ نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اخلاص نہیں ہوگا تو حج نہیں ہوگا۔ حج کے مقبول ہونے کے لیے، حج کے اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے حج کے ارکان ہوتے ہیں نا ظاہری اعمال کے، جیسے نماز کے ارکان ہوتے ہیں ظاہری اعمال کے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، قیام فرض ہے نماز میں، اور نماز میں آپ رکعت باندھ رہے، تکبیر تحریمہ یہ بھی فرض ہے، پھر اس کے بعد آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ بھی فرض ہے، رکوع کر رہے ہیں یہ بھی فرض ہے، سجدہ کر رہے ہیں یہ بھی فرض ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ سارے اعمال، یہ سارے ارکان، یہ سارے فرائض آپ ادا کریں گے صرف اللہ کے لیے، یہ بھی فرض ہے۔ اگر اللہ کے لیے نہیں ہو پڑھ رہا ہوں تو یہاں مصلی پر کھڑے ہو کر نیت کرنے سے پہلے جب آپ دکان سے نکلے تھے، گھر سے نکلے تھے، اس وقت کیا نیت تھی؟ کبھی کاروبار اچھا چلے، دھندا اچھا چلے، تو وہ نیت اصل ہے کہ آپ یہاں جو نیت کر رہے ہیں اس نیت کی آپ کو کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ میں یہاں کیا نیت کر رہا ہوں۔ گھر سے جس نیت سے چلے تھے، کاروبار چھوڑ کر جس نیت سے چلے تھے، اور وہی نیت تھی کہ میرا دھندا اچھا چلے، کاروبار میں برکت ہو یا کوئی اور مقصد ہو۔ تو میرے بھائیوں، جب ہمارے اعمال کا مقصد روزی کمانا ہو، روٹی کمانا ہو، کاروبار چلانا ہو، تو یہ نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے اللہ آدھی روٹی دے دے، جا چل آیا روٹی کے لیے، آدھی روٹی لے جا، چل نکل جائے، ایسے دے دے، اٹھا کے ڈال دے، کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ نماز اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے یہ نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، صرف اور صرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں یہ تعلیم دی گئی کہ آپ نماز کی پابندی کیجئے، نماز کا حکم کیجئے گھر والوں کو، اور خود بھی نماز کی پابندی کیجئے۔ رہی بات آپ کی روزی روٹی کی، آپ اس کی فکر مت کیجئے، روزی روٹی کی فکر آپ مت کیجئے۔ روزی روٹی دینا تو ہمارا کام ہے، ہمارا ذمہ، ہم دیں گے۔ آپ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، آپ کی روزی روٹی کا ذمہ ہمارے ہیں، ہم دیں گے۔ اگر صرف نماز پڑھنے پر روزی روٹی ملنی ہے تو اللہ کسی کافر کو روٹی نہیں دیتے،
کسی کافر کو روزی نہیں دیتے، لیکن اللہ کھلا رہے ان کو بھی۔ روزی روٹی کی فکر مت کرو، تم نماز پڑھو اور نماز اللہ کے لیے پڑھو، بس اتنا کام ہے تمہارا۔ اللہ نے یہی حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، خود بھی نماز کی پابندی کیجئے۔ یہ روزی روٹی کی بات ہے، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک، روزی روٹی تو ہم آپ کو دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، بہترین انجام تو پرہیزگاری کا ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کرو اللہ کے لیے کرو، یہی پرہیزگاری ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی ہے خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، یہ تقوی ہے۔ خالص اللہ کے لیے برے کام چھوڑنا، یہ تقوی ہے۔ خالص اللہ کے لیے نیک کام کرنا، یہ بھی تقوی ہے۔ والعاقبۃ للتقوی، بہترین انجام پرہیزگاری کا ہے۔ پرہیزگار آدمی بنتا ہے کب؟ جب آدمی نیک عمل خالص اللہ کے لیے کرے اور برے اعمال خالص اللہ کے لیے چھوڑ دے، یہ ہے تقوی۔ اگر ہماری زندگی میں یہ دو باتیں آ جائیں کہ کوئی بھی نیک کام ہم اللہ کے لیے کریں اور کوئی بھی برا کام اللہ کے لیے چھوڑ دے، تو یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کا آدمی کوئی قریب بننا چاہتا ہے تو یہ دو کام کرے، کوئی بھی نیک کام اللہ کے لیے کرو اور کوئی بھی برا کام اللہ کے لیے چھوڑ دو، تو اللہ کے یہاں وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا قریب بنا لیتے ہیں، اب اللہ پاک اس کی ہر بات سنتے ہیں، اس کی ہر دعا سنتے ہیں۔ آج بندہ مایوس ہے کہ میں دعاؤں پر دعائیں کرتا جا رہا ہوں، اللہ نہیں سن رہا ہے، اللہ دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے۔ تو پہلے ہم اللہ کی سننے والے بن جائیں، اللہ کی ماننے والے بن جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں اور ہر نیک کام اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں، پھر دیکھو اللہ پاک ہماری سنتے ہیں، ہماری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بڑے جری بہادر اور بہت بڑے سخت مزاج کے آدمی تھے، کوئی بھی ان کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اتنے جری بہادر سخت مزاج کے آدمی۔ اب جب اسلام قبول کیا آپ نے تو اسلام لانے کے بعد ہی وہی بہادری، لیکن اسلام لانے سے پہلے جو کام کفر کے کرتے تھے، شرک کے کرتے تھے، انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اور اسلام لانے کے بعد ہر نیک کام، ہر بھلائی اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ عمر فاروق جو بولنا چاہتے تھے اللہ قرآن میں وہ بولتے تھے۔ عمر کا یہ کہنا صحیح ہے، عمر کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے، نبی جی آپ ایسا ہی کیجئے۔ تو اللہ کے نبی کو حکم ہوتا تھا کہ عمر کا بولنا صحیح ہے، آپ یہ کام کیجئے۔ تو یہ عمر کا اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہوا؟ انہوں نے خالص اللہ کے لیے کفر اور شرک، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا اور خالص اللہ کے لیے اسلام کو اپنایا، نیک اعمال کو اپنایا، تو اللہ نے وہ مقام دیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے وہی اصول، وہی قانون قیامت تک کے لیے ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ کے لیے نیک کام کرے اور اللہ کے لیے برے کام چھوڑ دیں تو اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اور جس شخص کے اللہ ہو جاتے ہیں ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو گیا ہر چیز اس کی ہو گئی، ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اس کی ہو گئی۔ آپ نے محمود ایاز کے قصے بہت سنے ہوں گے۔ محمود ایاز کے واقعے میں سے ایک واقعہ آتا ہے کہ دوسرے درباری، دوسرے وزراء ایاز پر حسد کرتے تھے، جلتے تھے کہ محمود بادشاہ ایاز کو اپنا قریب کیوں رکھتا ہے، ایاز کو اپنا قریب کیوں بنایا۔ بہت سارے واقعات بھرے ہوئے ہیں کتابوں میں محمود ایاز کے۔ ایاز محمود سلطان بادشاہ کا ایک وزیر تھا، لیکن انتہائی قریب درجے کا وزیر تھا، یعنی اس کا اسسٹنٹ تھا۔
دوسرے درباری دوسرے وزراء ایاز کے اس قربت کو دیکھ کر جلتے تھے، حسد کرتے کہ بادشاہ بیوقوف ہے، ایک عام آدمی جو ایاز ہے اس کو اپنا قریبی بنایا ہوا ہے، اپنا مشیر بنایا ہوا ہے۔ جب بادشاہ کو اس کا علم ہوا کہ دوسرے درباری اسے جلتے ہیں، حسد کرتے، تو ایک بار اس نے امتحان رکھا۔ اچانک بادشاہ جوش میں آیا، کتنا پتہ نہیں کیا موڈ، اچھا موڈ تھا، اس کی طبیعت میں خوش مزاجی تھی، تو اس نے اچانک درباریوں میں اعلان کر دیا کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی ہو جائے گی، جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ تو پورے درباری خوش ہو گئے، دوبارہ سوال کیا، جہاں پناہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے، ایسا ہی ہوگا؟ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ تو پھر کسی نے سونے پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے چاندی پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے فرنیچر پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے محل پر ہاتھ رکھ دیا، جو جس چیز پر ہاتھ رکھتا گیا وہ چیز اس کی ہوتی چلی گئی۔ بادشاہ نے اس کو نواز دیا، سونا یہ لے تیرا ہے، چاندی یہ تیرا ہے، محل یہ تیرا ہے، دیتا گیا، نوازتا گیا۔ ایاز ایک کنارے پر کھڑا ہوا، یہ سارا تماشا دیکھتا رہا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب پورے درباری دیکھ کر ایاز کو ہنسنے لگے، دیکھو پاگل ہے، دیوانہ ہے، بادشاہ کا اعلان ہوا ہے کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی ہو جائے گی، اور سب ایک ایک چیز اپنی بنا رہا ہے اور یہ کھڑے تماشا دیکھ رہا ہے، یہ بیوقوف ہے، اس کو اس نے اپنا قریب بنایا بادشاہ نے۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ سب نے اپنے اپنے پسند کی چیز پر ہاتھ رکھ دی اور وہ اپنی بنا لی، اور یہ ایاز خاموش کھڑا ہوا ہے۔ تو محمود نے ایاز سے پوچھا کہ ایاز کیا تمہیں کوئی چیز نہیں چاہیے، تمہیں کوئی چیز پسند نہیں ہے، تمہیں کچھ لینا نہیں ہے یہاں سے؟ تو ایاز نے دوبارہ سوال کیا کہ جہاں پناہ آپ دوبارہ اپنا اعلان دہرائیں، آپ نے کیا اعلان کیا؟ میں نے اعلان کیا کہ آج کا دن جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ بھلا یہ صحیح ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے۔ تو ایاز سیدھے دوڑتا ہوا آیا اور شاہی تخت پر چڑھ کے کھڑا ہو گیا اور کہا بات آپ کی پکی ہے؟ ہاں یہی پکی ہے۔ تو ایاز نے کیا کیا، محمود غزنوی کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کہ یہ بادشاہ میرا ہے، جو جس چیز پر ہاتھ رکھا ہے وہ اس کی ہے، اور میں نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا، اب بادشاہ میرا ہے۔ جب بادشاہ میرا ہو گیا، بادشاہ کی ہر چیز میری ہو جائے گی، بادشاہ کی ہر چیز میری ہو جائے گی، بادشاہ کی سلطنت میری ہو جائے گی، بادشاہ کی حکومت میری ہو جائے گی، بادشاہ کی پوری جائیداد میری ہو جائے گی۔ جو جس چیز پر ہاتھ رکھتا گیا وہ تو چھوٹی چیزیں ہیں، اور میں نے جس چیز پر ہاتھ رکھا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز میں نے ہاتھ رکھ دیا ہے۔ تو کامیاب اور عقل مند وہ ہے کہ آدمی اصل مالک کو اپنا بنائے، اصل بادشاہ کو اپنا بنائے۔ اسی لئے کہا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو گیا کائنات کی ہر چیز اس کی ہو جائے گی، جیسا کہ بادشاہ اس کے ہو جانے سے اس کی ہر چیز اس کی ہو گئی، ایاز کی ہو گئی۔ یہ واقعہ دوسری کتابوں میں ایک باندی کے طرف نسبت کر کے بیان کیا گیا ہے کہ بادشاہ کی باندی تھی، وہ بادشاہ کے قریب تھی، اس نے دوسری باندیاں اس باندی کو دیکھ کر جلتی تھی، تو بادشاہ نے یہی امتحان رکھا کہ سب نے اپنے ایک ایک چیز پر ہاتھ رکھی، تو باندی نے جا کے سیدھے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک باندی کا بھی قصہ اسی طرح کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس واقعے سے سمجھانا اور بتانا یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی کام خالص اللہ کے لیے کرتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر دعا سنتے ہیں، ہر مراد سنتے ہیں، ہر تمنا ہر آرزو اس کی پوری کرتے ہیں، ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ اس کے ہو گئے۔ اب اللہ کی خوشی اسی میں ہے کہ میرے بندے کی خوشی پوری کی جائے، یہ ہوتا ہے۔ جب آدمی کسی سے عشق کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کی ہر خواہش پوری کروں۔
جیسے ایک آدمی اپنی بیگم سے پیار کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بیگم کی ہر خواہش پوری کروں، بیگم ناراض نہ ہو، بیگم تکلیف نہ ہو، بیگم کے دل کو درد نہ ہو۔ یہ آدمی کوشش کرتا ہے جب آدمی اپنی بیگم سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ اپنے خدا سے محبت کرتا ہے تو خدا اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی کام ایسا نہ کروں کہ میرا خدا اس سے ناراض ہو جائے۔ ڈر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے کہ میں اگر یہ غلط کام کروں گا تو میری پٹائی ہوگی، مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا یا مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک ڈر ہوتا ہے عتاب کا، سزا کا۔ او خلقا مما یکبر، اس سے بھی بڑا کوئی اور ناممکن والا مخلوق بن کے دکھاؤ، ہم اسے دوبارہ زندہ کریں گے، اور یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ جو کام انسان جب سمجھتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، حضرت مریم علیہ السلام کی خدمت میں جبرائیل آئے، کہا ہم آپ کو ایک بیٹا دینے والے ہیں، آپ ایک بچے کی ماں بننے والی ہو۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ممکن ہوگا کہ میری شادی نہیں ہوئی، مجھے کسی آدمی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میرے لیے بچہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے وہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بڑھاپے کے عالم میں تقریباً 120 سال کے قریب کی عمر ہے، آپ کی بیوی سارا بوڑھی ہو چکی ہیں، 80 سے زیادہ آپ کی عمر ہے۔ فرشتے آئے، کہا ہم آپ کو اسحاق بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ تو فوراً سارا علیہ السلام دیوار کے پیچھے چلی گئیں، شرما کے ہنسنے لگی، کہا مجھے بیٹا ہوگا، اس عمر میں 80 سال کی عمر میں مجھے بیٹا ہوگا۔ شرمانے لگی اور سوچنے لگی یہ کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا؟ تو اللہ کا جواب ہے یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے، ہم جب چاہے جس کو چاہے نوازتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میری نبوت کا وارث کون بنے گا، اس لیے مجھے ایک وارث عطا فرما۔ حالانکہ مجھے معلوم ہے میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اب اولاد کے پیدا ہونے کی کوئی شکل ظاہر میں نہیں ہے، لیکن تو چاہے تو سب ہو سکتا ہے، اس لیے میں تجھ سے ایک بیٹے کا سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا جاؤ ہم تمہیں ایک بیٹا یحییٰ عطا کریں گے، یحییٰ نام کا لڑکا ہم تمہیں عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس کہنے پر زکریا علیہ السلام نے کہا مجھے بیٹا ہوگا، اس عمر میں کیسے ہوگا، مجھے اطمینان نہیں ہو رہا ہے، اللہ کوئی نشانی بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تم 3 دن کسی سے بات نہیں کر سکتے، صرف اشارے سے بات کر پاؤ گے، پھر 3 دن کے بعد تمہاری بیوی حاملہ ہو جائے گی، پھر ہم تمہیں یحییٰ نام کا لڑکا عطا کریں گے۔ اس بڑھاپے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو ایک وارث عطا فرمایا اور یحییٰ نام عطا اس کا نام رکھا۔ تو ان واقعات سے یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل کا نہیں ہے، وہ چاہے تو ہماری دعا بھی سن سکتا ہے، ہماری دعا بھی قبول کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم مایوس ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم دعا میں کیا کیا مانگ رہے نہیں مل رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، ٹھنڈا ہے، بازار ٹھنڈا ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہم دعاؤں پر دعائیں کر رہے ہیں، بزرگوں سے دعائیں کرا رہے ہیں، بزرگوں کو بلا کے بٹھا کے دعائیں کرا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، سب پڑھا رہے ہیں، لیکن کاروبار نہیں چل رہا ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، برکت نہیں ہے پیسوں میں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، ہر جگہ اندھیرا ہے، ہر جگہ مایوسی چھائی ہوئی ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ ایک ہی جواب ہے، اس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہی جواب اس کا حل ہے۔ کیا جواب ہے؟
بھائی تم آپ اللہ کے لیے کام کرنا شروع کرو. نماز اللہ کے لیے پڑھو. نماز کاروبار کے لیے مت پڑھو. نماز دھندوں کے لیے مت پڑھو کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میرا دھندا کیسے چلے گا, کاروبار کیسے چلے گا. میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ کاروبار میں برکت ہو جائے. برکت نہیں ہوگی. اگر برکت ہو بھی جائے گی تو نماز کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن اللہ کے یہاں نہیں ملے گا. وہاں کہہ دیا جائے گا تم نماز کاروبار کے لیے پڑھتے تھے تو ہم نے تمہیں کاروبار دے دیا, صلہ مل گیا, ہو گیا. دنیا میں عمل تھا, اس کا بدلہ تھا, دے دیا گیا. یہاں کوئی بدلہ نہیں ہے, اللہ جہنم میں ڈال دے گا. اس لیے کوئی بھی کام ہم, نماز ہو, روزہ ہو, بالخصوص حج کا موسم چل رہا ہے, بہت سارے بندے حج کے لیے جا رہے ہیں. ان حاجیوں سے گزارش ہے صرف نام کے لیے, ٹائٹل کے لیے حج مت کرو, اللہ کے لیے حج کرو. بہت سارے بندوں کا یہی کہنا ہے بھئی فلاں صاحب کے پاس مولانا لگا ہوا ہے, فلاں صاحب کے پاس حافظ صاحب لگا ہوا ہے, فلاں صاحب کے پاس صدر صاحب لگا ہوا ہے, فلاں کو فلاں بلا رہے ہیں, میرے نام کے ساتھ کیا بھی نہیں ہے. میں حج کو جا کے آ جاؤں گا تو مجھے لوگ حاجی صاحب بلائیں گے. فلاں کو حاجی حافظ صاحب بلا رہے ہیں, مجھے حاجی صاحب بلائیں گے. آپ کو حاجی صاحب بلانے کے لیے آپ اتنی بڑی مشقت اٹھا رہے ہیں. ایک حاجی کے لقب کے لیے اتنے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. یہ تو بیوقوفی ہوئی. اس لیے حج صرف نام نہادی کے لیے نہ ہو, حج اللہ کے لیے ہو. اس طرح نماز بھی اللہ کے لیے ہو, روزہ بھی اللہ کے لیے ہو, زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہو. کوئی بھی نیک کام کرو اللہ کے لیے کرو تو اللہ کے یہاں وہ عمل قبول ہوگا. پھر اس عمل کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا, آخرت میں بھی ملے گا. تو خالص اللہ کے لیے کرنا یہ مومنین کے لیے ضروری ہے. اللہ نے یہی حکم دیا قرآن مجید میں, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ نے مومنوں کو حکم دیا کہ کوئی بھی اللہ کی بندگی کرو تو صرف اللہ کے لیے خالص کرو, اللہ کے لیے کرو, کسی اور کے لیے مت کرو. اگر کوئی بندہ ماں باپ کے ڈر سے یا کسی استاد کے ڈر سے یا کسی لوگوں کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہے تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ نماز واسطے اللہ کی یہ نیت مت کرو. آپ جو نیت کرتے ہیں نا, میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں, 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں واسطے اللہ کے, تو یہ نیت بدل دو. اب نیت کرو میں یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں واسطے زبردستی کے, اللہ کے لیے نہیں. زبردستی کی, امی ابا کی زبردستی ہے, فلاں استاد صاحب کی زبردستی ہے, فلاں صاحب کی زبردستی ہے. لوگ کیا بولیں گے؟ مسجد کا ذمہ دار ہے, نماز نہیں پڑھ رہا اس لیے نماز پڑھ رہے ہو, تو یہ نماز واسطے زبردستی کے. آپ صدر صاحب ہے اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز زبردستی کی ہے. آپ فلاں مولوی صاحب ہے اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ لوگ بولیں گے مولانا ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے, تو آپ پڑھ رہے ہیں, یہ واسطے زبردستی کے. آپ اللہ کے لیے نماز کب پڑھیں؟ کتنے بندے ایسے ہیں ٹوپی زبردستی کے لیے پہنتے ہیں, داڑھی زبردستی کے لیے رکھتے ہیں, کسی اور کے لیے. حد دارالعلوم کے شیخ العزیز صدر المدرسین شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب آپ دارالعلوم میں پڑھاتے تھے, کسی خادم نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تو ان کو دارالعلوم سے نکال دیا, خدمت سے نکال دیا. ایک بار آپ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بازار سے جا رہے تھے تو جو خادم دارالعلوم کے لیے ڈیوٹی کرتا تھا, ملازمت کرتا تھا, وہ راستے سے گزر رہا ہے اور چہرے میں داڑھی نہیں تھی. تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے, پوچھا بھائی تمہاری داڑھی کو کیا ہو گیا؟ تو اس نے یہی جواب دیا کہ کل تک دارالعلوم میں ڈیوٹی تھی اس لیے داڑھی تھی, اب دارالعلوم میں ڈیوٹی نہیں ہے, اب داڑھی کس چیز کی, اس لیے میں نے داڑھی نکال دی. تو معلوم ہوا کہ داڑھی ڈیوٹی کی زبردستی سے ہے, سنت سمجھ کے نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو ٹوپی صرف مسجد کے لیے پہنتے ہیں, مسجد کے باہر گئے ٹوپی اتار دی. سارا کام ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ زبردستی کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے لیے کرتے تو اللہ مسجد کے اندر بھی ہے, مسجد کے باہر بھی ہے, اللہ گھر میں بھی ہے, بازار میں بھی ہے, ہر جگہ ہے. جی وہ قبرستان میں بھی اللہ ہوتا ہے, شادی محل میں بھی اللہ ہوتا ہے. اب قبرستان میں آ رہے ہیں, پورا دھیان پورا تصور اللہ کی طرف ہے. کیوں؟ لوگ مرے ہوئے ہیں نا, سب نظر آ رہا ہے, مجھے بھی ایک دن مرنا ہے, ڈر ہے.
اب شادی محل میں آتے ہیں سب ناچتے ہیں، سب وہ خبرستان والا منظر بھول جاتے ہیں، بالوں کا اسٹائل دیکھیے، کپڑوں کا اسٹائل دیکھیے، یہ دیکھیے وہ دیکھیے، سارا تماشا شادی محل میں ایسا ہوتا ہے وہ اپنی موت لوگ بھول جاتے ہیں۔ ہاں اس لیے میرے بھائی مومنوں کی یہ شان نہیں ہے، مومن ہو مسلمان ہو اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر جگہ مسلمان رہے اور وہ اپنے نیک اعمال اللہ کے لیے کرے۔ جب خالص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو ہر جگہ اسے کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں کے بتانے کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جگہ جگہ مشکلات آتے ہیں، ایک جگہ کر سکتا ہے دوسری جگہ نہیں کر سکتا، لوگوں کے ڈر سے نہیں کر سکتا۔ اس لیے مومن کے لیے آسان راستہ یہی ہے کہ آدمی حج کرے، روزے رکھے، نماز پڑھے یا کوئی بھی خیر کا کام کرے تو خالص اللہ کے لیے کرے۔ اسی کا اللہ نے حکم دیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ وہ خالص اللہ کے لیے اپنی پکار دعا یا جو بھی اللہ کو بلانا ہے پکارنا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو وہ خالص اللہ کے لیے کرے، کاروبار کے لیے، دھندے کے لیے یا پریشانی دور کرنے کے لیے ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گویا ایک گلا شکوہ کیا ہے بندوں سے، شکایت کی کہ کتنے بندے ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی ایک کنارے پر کھڑے ہو کے کرتے ہیں۔ وہ کنارہ کیا ہوتا ہے؟ پریشانی کا ہوتا ہے، مصیبت کا ہوتا ہے، تکلیف کا ہوتا ہے۔ جب تک وہ تکلیف ہے، مصیبت ہے، جی پریشانی ہے، تب تک آدمی اللہ اللہ کرتا ہے۔ جب ہم ان کے اللہ اللہ بولنے پر، پکارنے پر ان کی پریشانی کو دور کرتے ہیں تو وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اب نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اب سارا کا سارا جو اس سے پہلے اللہ کو پکار رہے تھے وہ بھی بھول جاتے ہیں، اب منمانی کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ کیسے بندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے گلا کیا۔ مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی طریقے سے سمجھایا اور بتایا کہ دیکھو میرے بندے ہو تو میری بندگی کرو، میرے لیے کام کرو، میرے خالص میری خوشی کے لیے اللہ کی بندگی کرو، یہی سب سے بڑی شکر گزاری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں تو صرف زبان سے شکریہ بولنا کافی نہیں ہے، آپ بندگی کرو اللہ کے لیے، یہ بھی شکر ہے۔ اور ایسے شکر کرنے والے میرے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اللہ نے فرمایا اے آل داود اللہ کے لیے شکر بجا لاؤ، یعنی کوئی بھی کام کرو تو اللہ کے لیے کرو، اور ایسے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ تو کہا گلہ ہے، شکوہ ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ اللہ سے شکایت کرتے ہیں۔ ارے بھائی پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو، پھر دیکھو اللہ تعالی ہماری مرادیں، ہماری جو بھی ضرورتیں ہیں اپنے خزانے سے پورے کریں گے۔ گلہ کرنا چھوڑو، یہ کوئی 5 سالہ حکومت نہیں ہے، 5 سالہ سرکار نہیں ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا پورا نہیں کیا اگلے سال ہم بدل دیں گے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا مالک ہے، یہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، یہ ہمیں روزی دینے والا ہے، یہ ہمیں کھلانے والا، پلانے والا، زندگی دینے والا، اور وہی موت دینے والا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، مرنے کے بعد ہم سب کو اسی کے پاس جانا ہے، اسی کے پاس پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو خالص اس کی رضا کے لیے نیک اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالص اس کی رضا کے لیے برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔